اور اویسی کرنی کا مشہور واقعہ میں نے سب نے سنا ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تابعین میں سے ایک اویس ہے، کرن قبیلے کا ہے، یمن کا ہے، اللہ کی قسم کھا لے، اگر اللہ کی قسم کھا لے تو اللہ اس کی قسم اس لیے پوری کر دیتا ہے کہ اس نے مجھ پہ بھروسہ کر کے قسم کھائی۔ وجہ کیا ہے اس کی قسم پوری کرنے کی؟ اس کے منصب کی، اس کی ذات کی، اس کی عظمت کی وجہ کیا بیان کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے اپنے والدہ کی بڑی عمدہ خدمت کی ہے، اس نے اپنی والدہ کی بڑی اچھی خدمت کی ہے، اس کی پھل بیری ہوا کرتی تھی، خدمت کے بدلے میں وہ نشان بھی آج چھوٹا سا رہ گیا ہے۔ اے صحاب رسول، لوگوں ساری دنیا کے تابعی جمع ہو جائیں، تابعی، اہل سنت کا عقیدہ ہے وہ کسی صحابی کی عظمت کو نہیں پہنچ سکتے، اور ایک صحابی جب آدھ ہاتھ نصف ہاتھ کوئی چیز انفاق کر دے، چاہے وہ گندم کے جو کہ دانے ہی کیوں نہ ہو، چاہے آٹا ہی کیوں نہ ہو، میں اور آپ احد پہاڑ جتنے ہیرے چاندی زیورات سونا خرچ کر دیں، ہم ان کے آدھ ہاتھ کو نہیں پہنچ سکتے۔ یہ صحابہ تابعین سارے جمع ہو جائیں، صحابہ کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک فضیلت بیان کر رہے ہیں۔ بعض اللہ معاف کرے لوگ ایسے ہوتے ہیں جب اس طرح کے واقعات سنتے ہیں، کئی تو نعوذ باللہ ایسے ہیں جو کہتے ہیں جی امتی اور ولی نبیوں سے بھی آگے ہو جاتے ہیں، یہ اللہ کے صحیح ولی ہیں، یہ تابعی نبی کریم صحابہ کو کہہ رہے ہیں جب تمہیں ملیں ان سے دعا کروانا۔ وجہ کیا؟ اس نے اپنی والدہ کی ایسی خدمت کی ہے، اللہ اس کے ہاتھ کو خالی نہیں لٹاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو موسیٰ اشعری آئے اسلام قبول کرنے کے لیے، نبی کریم نے پوچھا وہ عورت اس کا کیا بنا؟ کہا اس عورت کو تو ہم نے بڑے اچھے انداز میں اس کے گاؤں میں چھوڑ دیا، شاید فوت ہو گیا، شاید زندہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس عورت کو رب نے معاف کر دیا ہے، اس عورت کو رب نے جنت میں داخل کر دیا ہے۔ صحابہ نے پوچھا اس نے کون سا ایسا عمل کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب رات کو آواز پڑی تھی کہ لشکر حملہ کرنے والا ہے، اس عورت کی اور نیکیاں زیادہ نہیں تھی، لیکن اس کو ماں کا احساس تھا، پتہ لگا لشکری آ رہے ہیں، حملہ آور ہونے لگے ہیں، ماں کو اپنے کندھے کے اوپر اٹھایا، تم لوگوں کے ساتھ ہجرت کی۔ ہوتا کیا تھا جب وہ تھک جاتی ماں کو ریت پہ لٹاتی، اور جب دیکھتی اس کے پاؤں ریت کے اوپر پڑ رہے ہیں، اپنے پاؤں ان کے پاؤں کے ساتھ جوڑتی، اپنے ہاتھ ان کے ہاتھ کے ساتھ جوڑتی، اپنے پیٹ کو اس کے پیٹ کے ساتھ لگاتی کہ میری والدہ کو صحرا کی گرمی نہ لگے۔ اللہ کی قسم اس ایک عمل کی وجہ سے رب نے اس عورت کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ آج میں اور آپ اولڈ ہوم بنے ہوئے ہیں، یہ کہاں کا کلچر ہے؟ یہ اسلام کا کلچر ہے؟ آج دکھ اور افسوس کی بات ہے ہمارے معاشرے میں وہ تمام قوانین، وہ تمام اسلوب، وہ تمام لبرلزم کی سہولتیں یہاں پہ لے کے آ رہے ہیں جن کا اسلامی معاشرے میں تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹا شکایت لے کے آ رہا ہے، میرا والد جب دل کرتا ہے پیسے لے لیتا ہے، جب دل کرتا ہے پیسے لے لیتا ہے۔ اس حوالے سے بھی طویل تر روایت موجود ہے، لیکن صحیح ترین الفاظ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت لگاتا ہے بیٹا، باپ کے دل کو چوٹ پڑتی ہے، نبی کریم کے پاس آ کے حاضر ہوتے ہیں، نبی کریم پوچھتے ہیں کیا ہے معاملہ پیش کرو۔ کہا یہ چھوٹا سا تھا، یہ بچہ تھا، یہ کم عمر تھا، بستر پہ پیشاب کر دیتا تھا، میں اس کو نہلاتا تھا، میں اس کی پرورش کرتا تھا، اس کو بڑا کیا، پالا پوسا، امیدوں کا مرکز بن گیا، امیدوں کا محور بن گیا۔ اب ضرورت یہ تھی کہ میں تندرست ہوا کرتا تھا، میں اس کی پرورش کرتا رہا، اب میں کمزور ہو گیا ہوں، یہ توانا اور تندرست ہو گیا ہے، اب میرا حق ہے میں اس سے پیسے مانگتا ہوں کیونکہ میں اس کو حق سمجھتا ہوں اپنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کی گفتگو سن رہے ہیں، ان کی آنکھوں سے پانی جاری ہے، اپنے صحابی کو ڈانٹ کے کہتے ہیں تو اور تیرا سارا مال تیرے باپ کا ہے، تو اور تیرا سارا مال تیرے باپ کا ہے، تو اور تیرا سارا مال تیرے باپ کا ہے، تو اپنے باپ کو چند روپے لینے سے روکتا ہے؟ اسلام کا کلچر یہ ہے، والد اور والدہ جب چاہیں، جس وقت چاہیں، جب مرضی چاہیں، جتنے پیسے اولاد سے مانگے۔ افسوس ہے افسوس، بعض لوگ مسئلے پوچھتے ہیں
والد والدہ کو زکوٰۃ لگ جاتی ہے؟ نعوذ باللہ، دکھ کی بات ہے کہ نہیں؟ لگنا نہ لگنا یہ مسئلہ ایک الگ ہے، لیکن والد اور والدہ کا تیرے اوپر یہ حق ہے، اس نے تجھے اس لیے پیدا کیا تھا، آج تو یہ مسئلے پوچھے کہ ان کو زکوٰۃ لگ جاتی ہے؟ والد اور والدہ کا سارا حق ہے انسان کے اوپر، لیکن معاشرے کی کجی دیکھے، معاشرے نے پلٹا کیسا کھایا ہوا ہے۔ ہم نے اولڈ ہوم بھی ہمارے پاکستان میں، لاہور کے اندر نعوذ باللہ ایسے گھر موجود ہیں جہاں پہ بوڑھے والدین کو ان کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ دکھ کی بات ہے، افسوس